متقدمین میں پرانے بزرگوں میں مشہور علم الکلام کے دو بزرگ گزرے ہیں، مشہور دو ہیں۔ نمبر ایک ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری الحنبلی، نمبر ایک، یہ مشہور بزرگ گزرے ہیں، امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری الحنبلی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، 260 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ بچپن میں تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ محترمہ نے مشہور معتزلی مناظر سے ابو علی جبائی سے نکاح کیا۔ بچپن انہوں نے معتزلی اور مشہور مناظر جو معتزلی اہل سنت نہیں تھے، بچپن ان کی تربیت میں گزارا، جوانی ان کے ساتھ گزاری ہے، علم کلام ان سے پڑھا ہے، مناظرہ ان سے پڑھا ہے، تو ظاہر ہے گھر کے ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے مزاج بہت طبیعت اور فطرت میں سلامت تھی، سلیم الفطرت آدمی تھے، اچھے ذوق کے آدمی تھے۔ کئی بار خلوت میں لمبے لمبے مراقبے کیے اور اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ مجھے صحیح نہج پہ چلا دے، صحیح مسلک پہ چلا دے۔ ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے مراقب، اور مسجد سے باہر نکلے اور باہر نکل کے اعلان فرمایا کہ میں اعتزال سے توبہ کرتا ہوں اور مسلک اہل سنت والجماعت کی ترویج کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ نے بات ان کے اوپر کھول دی۔ فن مناظرہ جس باطل سے پڑھا تھا اسی کے خلاف استعمال کیا۔ ہوتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرعون کے گھر میں ہے اور فرعون کا تختہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے الٹا ہے، تربیت معتزلہ کے گھر میں ہے اور تردید معتزلہ کی بھی اسی شاگرد سے ہوئی ہے۔ امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قوت دلیل کے ساتھ اپنے مخالف معتزلہ کا رد کیا ہے۔ عقائد میں بہت ماہر تھے، اللہ نے بہت قوت گویائی عطا فرمائی تھی، قلم کی طاقت عطا فرمائی تھی، زبان کے مناظر بھی تھے اور قلم کے بہترین مصنف بھی تھے۔ آپ نے کئی ایک کتب لکھی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 300 کتب ان نے تحریر فرمائی ہیں۔ معروف 3-4 کتابیں آپ کے سامنے لکھی پڑھی ہیں۔ ان کی کتاب الفصول، الموجز، الفصول اور الموجز، کتاب فی خلق الاعمال، کتاب کبیر فی الصفات، کتاب فی جواز رؤیت اللہ بالابصار، کتاب مختلف ہیں فی الرد علی المجسمہ، اس طرح نے کتابیں لکھی ہیں۔ آخر اللہ رب العزت کے ہاں جب جانے کا وقت آیا تو بڑے اچھے انداز میں مسلک کا کام کرتا ہے، اللہ پاک پھر موت بھی بہت اچھی عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت کا انتقال 300 کے لگ بھگ کتب لکھی ہیں، 260 ہجری میں ان کی وفات ہے اور 324 میں غالباً ان کا انتقال ہے، 324 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ عقائد میں ماہر تھے، لیکن ماہر ہونے کے باوجود آپ نے تقلید حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل کی فرمائی ہے، تقلید پھر بھی فرمائی ہے، مقلد تھے۔ اتنا بڑا علم الکلام کا ماہر، لیکن فروع اور مسائل میں پھر بھی مقلد تھا۔ تعجب یہ ہے کہ اس قدر علم رکھنے والا بندہ وہ تقلید کے بغیر گزارا نہیں سمجھتا، اور آج بندے کے پاس علم قریب سے نہیں گزرتا اور وہ تقلید کی ضرورت کے قائل نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے ہمارے مشائخ، آپ اصحاب سیاستہ دیکھ لیں، اور جتنے بڑے ہمارے مشائخ ہیں ان میں سے تلاش کرنے سے آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جو بندہ کسی کا مقلد نہ ہو۔ اللہ ہم یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرے امام جو بہت بڑے ہیں، امام ابو منصور محمد بن محمود ماتریدی الحنفی، سمرقند کے شہر ماترید میں یہ پیدا ہوئے اور اہل سنت والجماعت کے مسلک کی حمایت کی ہے، معتزلہ کی تردید کی ہے۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مد مقابل تھے معتزلہ کے، ان کے قلم میں شدت اور تیزی تھی، زبان میں قلم اور سختی تھی، زبان میں کچھ سختی تھی اور شدت تھی۔ تو امام ابو منصور ماتریدی نے جہاں معتزلہ کا رد کیا ہے، وہاں وہ عبارات جو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، وہ جن کا جواب دلائل سے دینا ذرا مشکل تھا، اس کی اصلاح بھی فرمائی ہے۔ وہ شدت میں تھوڑا سا آگے چلے گئے تھے، ان تحریرات کو بھی اعتدال کے اوپر لائے ہیں۔ یعنی یوں سمجھو کہ مخالف کا رد کیا ہے اور اپنوں میں اعتدال پیدا فرمایا ہے۔ یہ کچھ ان میں فرق ہے، باقی ان کے نظریات میں کوئی فرق نہیں ہے، عقائد دونوں کے ایک طرح کے ہیں۔ امام ابو منصور ماتریدی یہ مسلکاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد تھے۔
فروع میں امام صاحب کے مقلد تھے، اور باقی عقائد کے اندر ان کے اپنے دلائل، اپنی تعبیرات اور اپنی تشریحات ہیں۔ آگے اس پر جب سوالات ہوں گے نا تو میں انشاءاللہ بات پیش کروں گا۔